بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن کی تلاوت کے بہت سارے فائدے، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اگر کوئی انسان کہیں قید ہو جائے، زندان میں ہو، تو رہائی حاصل کرنے کے لیے سورہ مبارکہ جن کی اگر تلاوت میں مداومت اختیار کرے تو خدا سورہ جن کی برکت سے اسے رہائی نصیب فرما دے۔ تو اگر یہ پیغام آپ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا جا سکے جہاں انتظار میں، جیسے کہ رہائی زندان سے پانے والوں کے لیے وسیلہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس، ایسے ہی وسیلہ رہائی یا زندان کے لیے سورہ جن کی تلاوت۔ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ روئے زمین پر جہاں جہاں اہل ایمان اس مشکلات میں مالک تمام کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو رہائی بعنوان صلح و صفائی نصیب فرمائے۔ اور چونکہ مسائل کا بیان بھی اس اعتبار سے کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ مسجد حرام جانے والے عمرے کا ارادہ ہو یا انشاءاللہ حج کا ارادہ ہو، اور نہ صحیح تو امام زمان کی خدمت میں جانے کا ارادہ ہو، ویسے نہ جائیں تو ایسے تو جائیں گے ہی، عمرہ اور حج اپنے مقام پر، وہاں جانے والوں کے جو مسائل ہیں ان میں سے کچھ مسائل بیان ہو چکے، کچھ بیان ہو رہے۔ یاد رکھیے دوران طواف اگر نماز جماعت قائم ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ خود ایک مسئلہ طواف کا، دوسرا مسئلہ خود نماز جماعت میں شرکت، اور تیسرا مسئلہ سجدگاہ کے استعمال کے امکانات نہ ہونے پر کون سی چیز پر سجدہ کرنے کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا۔ یہ 3 سوال، اور تینوں کا تعلق مسجد حرام کے خاص ماحول سے۔ ویسے تو یہ سوالات ہر جگہ ہو، نماز جماعت میں شرکت برادران کے ساتھ آیا حکم فقہی کے اعتبار سے کیا ہمیں انجام دینا چاہیے؟ مگر پہلے طواف کا مسئلہ۔ پہلی بات تو یاد رکھیں جب بھی کبھی آپ جائیں عمرے کے لیے، ویسے تو اس سال ماہ مبارکہ رمضان میں سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ اب ایک عمرہ ہی کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں، آپ 10 دن قیام کریں گے، 20 دن۔ اب نسک ایپلیکیشن پر پرمیشن لیے بغیر آپ عمرے کے لیے اندر نہیں آ سکتے۔ خیر یہ پابندی خاص ماہ مبارک کے رش کو کم کرنے کے لیے۔ البتہ جب بھی کبھی مسجد حرام میں طواف کرنے کے لیے، اور خاص طواف واجب، کیونکہ طواف مستحب میں آسانیاں کچھ زیادہ ہیں، طواف واجب کی مشکلات اپنے مقام پر، تو طواف واجب جب بھی شروع کریں تو پہلے سے ٹائم چیک کر لیں کہ بیچ میں نماز جماعت قائم نہ ہو جائے۔ نماز جماعت قائم اگر ہو جائے تو مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور صفیں بننے کی وجہ سے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کا علاقہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ہو سکتا ہے 7 چکروں میں آپ کے 3 چکر تو وہاں سے ہو گئے اور چوتھے میں وہاں صفیں بن گئی۔ اگر آپ کا طواف ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اذان نماز کے لیے دی جا چکی ہے اور اب جماعت اور اذان کے درمیان کا وقت ہے، صفیں بن رہی ہیں، اس مشکل سے بھی آپ کے لیے طواف کرنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے لحاظ سے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اگر نماز جماعت شروع ہو جائے تو آپ کا طواف بہرحال روک دیا جاتا ہے، سوائے نماز تراویح کی ادائیگی کہ نماز تراویح کی ادائیگی کے دوران طواف چلتا رہتا ہے۔ لیکن عام نماز پنجگانہ میں، ہاں نماز میت میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا طواف چلتا رہے۔ نماز میت عام طور پر نماز پنجگانہ کے بعد جو حرم میں میتیں لائی جاتی ہیں ان کی نماز میت اناؤنس کی جاتی ہے۔ اب جو صفوں میں کھڑا رہے تو اس کی مرضی نماز میت کی جماعت کو جوائن کرے، اور اگر چاہے تو طواف شروع کر دے۔